اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے پاکستان عالم اسلام کا اور پورے ورلڈ کا چودھری بن گیا ہے۔ اس پہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور خاص طور پہ ایک کینسر پیشنٹ، کینسر کا مریض جس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، شہباز شریف مستحق ہے اس مبارک کا۔ اور سب سے بڑھ کے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے آفت سید آصم منیر صاحب، یہ انہی کی کرامات ہیں جو کہ یہ اللہ کرم نوازیاں پاکستان کے اوپر کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب حکمران نیک ہو تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، تو برس رہی ہیں نا، سب کو نظر آ رہا ہے، اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، سوائے یوتھیوں کے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کس طریقے سے دیوالیہ ہونے والا تھا ملک، اور کس طریقے سے۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ تو فیلڈ میں تو میں نہیں جاتا تھا، اداریہ لکھا کرتا تھا یا اندر کے کام کرتا تھا۔ بعد میں پھر فیلڈ میں جانا شروع ہوا جب، تو بڑے بڑے اچھے لوگوں سے ملا ہوں، ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں، اور بعد میں پھر نوائے وقت اخبار تو بند ہو گیا یہ، لیکن میرے استاد محترم ہیں عارف نظامی صاحب، یہ انہی کی تربیت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہ کھلانا، یہ جو لفافہ لیتے ہیں یہ بچوں کو حرام کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دیا، میں نے حق حلال کھلایا بچوں کو۔ آج بچے میری عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، میرے سامنے احترام سے کھڑے رہتے ہیں، بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو باقی دیکھیں کس طریقے سے جنہوں نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، لفافے لیتے رہے ہیں، آج کھرب پتی ہیں، لیکن کیا ہے، شراب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچیاں الگ لائن میں غلط لائن پہ لگی ہوئی، بچے غلط لائن پہ لگے ہوئے، گھر میں بیوی سے جوتے پڑ رہے ہیں۔ کیا زندگی ہے؟ ایسے پیسوں پہ لعنت بھیجیں۔ یہ ہاتھ اللہ نے اسی وجہ سے دیا ہے نا کہ ان سے کمائی کر کے کھائیں، حق حلال کی تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں۔ تو اب دیکھیں اسلام آباد میں مذاکرات ہونے والے ہیں، لیکن تھوڑا سا تعطل آ گیا بیچ میں، انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گا عنقریب۔ آفت صاحب لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں، خفیہ طور پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد۔ آفت صاحب نے کہا تھا نا کہ تم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہو، میں تو ایران کو بھی نہیں گرنے دوں گا۔ دیکھیں اللہ کی مدد سے نہیں گرنے دیا نا، ایران کی پہلا دن ہی ایئر فورس ختم ہو چکی تھی، اور جدید ترین امریکہ کے جہاز جو گرے ہیں ان کو تو سسٹم لاک کرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے ایران کے پاس۔
امریکہ کے پائلٹ کہہ رہے ہیں وہ ایران نے نہیں ہمارے جہازوں کو گرایا ہے، وہ پاکستان نے گرایا ہے۔ اب پاکستان کا نام کیوں پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ یہ جنگ اصل میں پاکستان لڑ رہا ہے ایران کے اندر۔ ایران کا سسٹم انہوں نے کتنی بار جام کیا، ان کے پاس تو سسٹم اوپن کرنے کا ہے ہی نہیں ہے، یہ سوائے پاکستان کے کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے۔ یہ پاکستانی ٹیم ہی وہاں پہ موجود ہے جو بار بار وہ سسٹم کو جام کرتے ہیں، یہ آن کر دیتے ہیں، وہ جام کرتے ہیں، یہ آن کر دیتے ہیں۔ ان کے ہیکروں کو 180 ممالک سے بیک وقت حملہ آور ہوئے، پھر بھی انہیں پاکستان کی ٹیم نے ناکامی سے دوچار کر دیا اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ایران کیوں بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ یوتھیو سوچو، ایران کیوں بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستانی فوج موجود ہے، پاکستان کے ٹرینر موجود ہیں، پاکستان کے جہاز سعودیہ سے اٹھتے ہیں بمباری کر کے تو واپس سعودیہ میں ہی اتر جاتے ہیں۔ اصل میں سعودیہ بھی ساتھ دے رہا ہے ایران کا اندرونی طور پہ، ویسے وہ بزدل ہے، کھل کے سامنے نہیں آتا ہے۔ اور اب جنگ بند ہونے کے بعد انشاءاللہ تمام عرب ممالک پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان ہی ان تمام ممالک کی حفاظت کرے گا، پاکستان اپنی فوج میں اضافہ کرے گا، مزید بھرتیاں کرے گا، اور ان ممالک میں بھی تعینات کیا جائے گا فوج کو ہی، اور وہ جو پیسہ امریکہ کھاتا تھا نا وہ اب انشاءاللہ پاکستان آئے گا۔ تو تھوڑا سا شرائط پہ ہے، امریکہ نے ٹرمپ کو اس کے مشیروں نے کہا ہے کہ بھائی اس طریقے سے ایران کی شرائط پہ اگر ہم نے کیا تو تمہاری سیاست ختم ہو جائے گی، تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے، ہفتہ 10 دن گزرنے دیں یا 4-5 دن گزرنے دیں، اس کی معیشت بیٹھ چکی ہوئی ہے، اس کی بکری بیٹھ چکی ہوئی ہے، اس کا وہ آرام کا پلہ جو ہے نا اسرائیل، ناجائز بچہ امریکہ کا، وہ دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے، وہ 99% تباہ ہو چکا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو 100% تباہ کرے گا۔ تو اب چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں بعد دیکھیے گا یہ مذاکرات خفیہ طور پہ چل رہے ہیں اسلام آباد میں۔ تعطل بیچ میں آیا تھوڑا سا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی ایران کی شرائط پہ کیا تو تمہاری سیاست ختم ہو جائے گی، تو وہ چاہ رہا ہے جنگ سے باہر نکلنا، لیکن تھوڑا سا شش و پنج میں مبتلا ہے۔ وہ 1-2 دن میں اس کی تسلی ہو جائے گی، جب 2-3 میزائل اور گرے نا ایران اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، تو وہ خود ہی پھر ہاتھ جوڑ کے راضی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں علیمہ خان کا بیان، یہ غداروں کا ٹولہ ہے، علیمہ خان کا بیان موجود ہے، کل کے اخبارات میں موجود ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں تو پھر یہ جنگ ہی جھوٹی تھی، یہ فراڈ کے پہ مشتمل تھی، ملی بھگت کی جنگ تھی۔ او بھائی ان کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ ایران میں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ امریکہ کا ابراہم لنکن جہاز جو جس پہ مان تھا امریکیوں کو وہ تباہ ہو گیا ہے، اس کا میزائل شکن میں جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل 99% تباہ ہو گیا ہے۔ تو یہ رنڈی کی بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی وہ تو فرضی جنگ تھی، فراڈی جنگ تھی، یہ جنگ اصل میں تھی ہی نہیں۔ کبھی کوئی یوتھیا بتا دے اگر اپنے اصل بات کے ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں، قبول کرو میرے چیلنج کو، کہ ایک بھی پیغام عمران کا یا اس کی بہنوں کا اسرائیل کے خلاف کوئی ایک بھی لے آؤ کہ ایران پہ حملہ کر کے اسرائیل نے غلطی کیا ہے، کیوں کیا ہے، ایک بھی بیان لے آؤ، نہیں لا سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تم لوگ وہ غلیظ نسل ہو جس سے اللہ نے تم لوگوں کو عذاب کے طور پہ اس پارٹی میں بھیجا ہوا ہے، تم لوگوں پہ یہ عذاب نازل ہوا اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں جو یوتھ کے بیٹھے ہوئے تھے دبئی میں، دبئی کے خلاف کتے کی طرح جس مالک کا کھا رہے تھے اسی پہ ہی بھونک رہے تھے،
वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। अरेस्ट हो गए हैं कल सारे, 150 के करीब बंदा अरेस्ट हुआ है पीटीआई का। क्या फायदा हुआ है? यहाँ के कुत्तों की तरह बेरोजगार फिरते रहेंगे। इसी तरह सऊदीया में कोई 250 के करीब गिरफ्तार हुए हैं, सऊदीया में ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं, जो सऊदीया का ही खा रहे थे, अपने ही मालक पे भौंक रहे थे। अब कहें ना जाके ईरान को कि हमें नौकरियां दे दो। हर मुल्क का अपना मफाद होता है, ये होती है सियासत। देखें, शहबाज शरीफ ने और आफा साहब ने मिलके ईरान को भी नहीं गिरने दिया, ईरान को भी हथियार नहीं डालने दिए, और देख लें शो भी नहीं हुए। ये होता है तरीका। इन्होंने मीडिया में आके कुत्ते की तरह भौंके हैं ना, और अब वहां से इनको निकाला जा रहा है। 250 के करीब अरेस्ट हो गए हैं, सऊदीया में उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, और तकरीबन 150 के करीब हुए हैं इधर, 160 के करीब दुबई में, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है वहां से। क्या फायदा हुआ है? मुल्क का भी नुकसान, जो ज़र मुबादला आ रहा था वो भी रुक जाएगा। बड़ा फर्क पड़ता है 150 बंदे की सैलरी आने से बंद हो जाए तो, या 250 सऊदीया से जो आ रहे थे वो भी बंद हो जाए तो मुल्क की मैशत पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है। ये तो जाहिल कौम है, इनका तो ऊपर वाले पोर्शन पे भूसा भरा हुआ है ना, इसलिए इनको समझ ही नहीं आ रही है। तो अल्लाह हिदायत दे जी, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। है अब अच्छा, एक आध कोई जो हराम की नस्ल हो ना, जो पड़ोसियों की मुश्तरका पैदावार हो, वो मेरे साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर जाता है, वरना यूथ के भी मेरे साथ गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि मैं एक 76 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, मैं उन्हें गलत साइड से रोक रहा हूँ। अच्छा, इस वाली साइड पे जाएंगे तो मैं नहीं रोक रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को वोट दो, जिसको दिल चाहे वोट दो, लेकिन ये कादियानियों की पार्टी है, खुदारा गद्दार मुल्क है, ये फितना है, सियासी पार्टी नहीं है, ये फितना है, इमरानिया है, ये एक फितना है, इससे बचो, अपना आप बचाओ, अपना ईमान बचाओ। अब देखें किस तरीके से अल्लाह की करम नवाजी से ये पाकिस्तान को चौधराहट मिली है कि ईरान ने कहा जी मुझे सिर्फ एतमाद है तो पाकिस्तान पे है, क्योंकि हमारे लीडर जहां भी जाते हैं वो बमबारी करके उनको, इसराइल बमबारी करके उनको शहीद कर देता है। तो पाकिस्तान पे हमें एतमाद है कि पाकिस्तान में हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारे लीडर महफूज होंगे, वहां हम मुज़ाकरात करने को तैयार है। यहाँ अब आए ना इसराइल का कोई जहाज बमबारी करने, उनको नानी याद करवा के भेजेंगे, यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेंगे, यहाँ से फिर ताबूत में ही बंद होके जा सकेंगे। ये वो चर्सी कोकीनी की हुकूमत नहीं है जिसमें एक दिन वो कौन था, इसका बाप था, वो तो बमबारी करने आया था, इंडिया का पायलट, वो पाकिस्तानी अवाम को मारने आया था, हमारी फौज को मारने आया था, तो उसको दूसरे दिन चाय पिला के हार पहना के वापस कर दिया। लाख दी लानत तुम्हारी पैदाइश पे जो इसको अपना लीडर मानते हो। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही काफी है गैरतमंदों के लिए। इतनी भी गैरत हुई ना तो आज ही इस पार्टी से रिजाइन देंगे, किसी पार्टी में चले जाएं, मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं ना इमरान का दुश्मन हूं ना किसी और का दुश्मन हूं, सिर्फ पाकिस्तान का गद्दार है वो, इसलिए मुझे नापसंद है। वरना ये शौकत खानम बनाने में सबसे ज्यादा इसकी हेल्प मैंने की थी, मैंने अपने अखबारात में इसके हक में अदारिये लिखे, इसको ऊपर लाने में किरदार अदा किया। तो आज ये जब मुल्क का गद्दार साबित हुआ है तो मैं इसके खिलाफ हुआ। ये मेरे से पहले हकीम सईद 40 साल पहले बता चुका है, डॉक्टर असरार 26 साल पहले बता चुका है। नहीं समझ आए तो यूथियों को नहीं समझ आए कि केपी के 15 सालों में तबाह हो गया है। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी ना 15 साल पहले, यूथियों गौर से सुनो, सुबह गूगल मौजूदा भी सर्च कर लो, 8 अरब का कर्जदार था, सबसे कम कर्जा केपीके पे था। इस वक्त 996 अरब का कर्जदार है, और 4 साल से असातिज़ा को तनख्वाहें देने के पैसे भी खजाने में नहीं है। सबसे अमीर सूबे का ये हाल कर दिया इन्होंने। 80,000 बच्चा फेल हुआ है 2025 में, कोई गर्ज नहीं इनको।
भाई उस्तादों को तनख्वाहें देंगे तो वो पढ़ाई करवाएंगे ना बच्चों को। जब उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो वो कहाँ से करवाएंगे। अल्लाह हिदायत दे इन यूथियों को, और अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे मुल्क की, अफवाज पाकिस्तान की, आफत साहब की। और हमें पाकिस्तान में अल्लाह ताला दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद करे। जो अंदरूनी दुश्मन है अल्लाह इनको हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको भी तबाह व बर्बाद करे। और अल्लाह ताला हम सब की तमाम इबादत कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।